ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنا میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، کیا اتنا کوئی اور بھی قریب ہے آپ کا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹوں سے، پیاسی زبان سے، سوکھے آنکھوں سے، بھوکے پیٹ سے، جب وہ افطار کرنے کو بیٹھے گا، جب میں اس کے بہت قریب رہوں گا موسیٰ، تمہارے اور میرے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ میں ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو بھی دعا مانگے گا میں اسے قبول کروں گا۔ اسے قبول کرنا میری ذمہ داری رہے گی موسیٰ۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے بدلے جنت ہے۔ جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں کیونکہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور ہو یا مالدار ہو، کبھی کبھی بس رحم دل ہونا ضروری ہے۔ یا اللہ، اس رمضان ہم سب کی مغفرت عطا فرما دے، آمین۔ یا اللہ، آنے والا رمضان کو ہمارے لیے بہتر بنا دے، آمین۔ رمضان وزن کم کرنے کا مہینہ نہیں، گناہ کم کرنے کا مہینہ ہے۔ زمزم جیسا پانی نہیں، نماز جیسی عبادت نہیں، حج جیسا زیارت نہیں، اسلام جیسا کوئی مذہب ہی نہیں۔ اللہ ہمیں وہ عطا فرما جس کے لیے ہم نے صبر کیا ہے۔ بچہ جب روزہ رکھتا ہے تو ماں سارا دن بچے کو محبت اور شفقت سے دیکھتی ہے، تو اللہ پاک سے تمام سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ سحری کی لذت، وہ افطار کی برکت، انشاءاللہ بہت جلد رحمت اور برکت کی رات ہوگی۔ اللہ سب کو وہ دن دیکھنا نصیب کریں، آمین۔ روزہ دار کا سونا عبادت ہے اور خاموشی میں تسبیح پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اس کا عمل قبول ہے اور اس کی دعا بھی قبول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحر کرو، اس سحری میں برکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے ساتھ افطار کرو کیونکہ اس میں بھی برکت ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت برستا ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں انہیں بھی اپنے گھر لے آتا ہے۔ روزہ اللہ سے محبت کو اظہار ہے اور سجدے کے بغیر محبت ادھوری ہے۔ چاند سے روشن ہو رمضان تمہارا، عبادت سے بھرپور ہو روزہ تمہارا، ہر نماز ہو قبول آپ کی، بس یہ دعا ہے خدا سے ہماری۔ آپ سبھی کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔